تو آج آرفنز ڈے منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے ہم آج اس پہ بات کریں گے، اور پھر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اسلام کیا درج دیتا ہے کہ جو یتیموں کے حقوق ہیں ہمیں ان کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ شاہد اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، ساتھ ساتھ پاکستان آرفن کیئر فورم کے بھی منسلک ہیں اور چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ صبا ثاقب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں، آپ کو بھی ویلکم کریں گے شو میں، اور ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو شاہد اقبال صاحب، ایک تو اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، کتنی آگہی ہوتی ہے اور کس حد تک یہ افیکٹو ہے، دوسری طرف یہ کہ جو پاکستان آرفن کیئر فورم ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس کو بنانے کا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان آرفن کیئر فورم کے حوالے سے پہلے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آتا ہوں کہ یہ آرفن ڈے جو ہم منا رہے ہیں یعنی کیا پس منظر ہے۔ پاکستان آرفن کیئر فورم پاکستان میں یتیم بچوں کے لیے کام کرنے والے اداروں کا ایک یعنی نیٹ ورک ہے، اور اس کی ضرورت طرح سے محسوس کہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ یتیم بچے جو ہیں یہ وہ اینٹی ہیں جو نہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی یونین بنا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی آواز ہوتی ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کے دیگر اداروں نے یہ سوچا کہ ان اداروں کو، ان بچوں کو آواز دی جائے، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے، ان کے لیے بات کی جائے۔ تو یہ فورم جو ہے یہ آج سے 4-5 سال پہلے جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ جو آرفن ڈے ہے یہ OIC نے 1913 اس میں 2013 کے لگ بھگ جو ہے اپنی ایک قرارداد میں یہ طے کیا تھا کہ آرفن کا ایک ڈے جو ہے وہ بھی منایا جائے دنیا بھر میں تاکہ ان کے حقوق کے حوالے سے آگہی ہو۔ تو اسی کو ہم نے بھی یعنی اس لیڈ کو لیا اور پاکستان میں اس کو آج سے 5-6 سال پہلے سے منانا شروع کیا، اور اب یہ پورے ملک میں منایا جاتا ہے، اور میڈیا کا اس میں ایک بہت بڑا پازیٹیو رول جو ہے وہ موجود ہے۔ اس دن کی مناسبت سے اب پروگرامات ہوتے ہیں، ٹی وی چینل اس کو کوریج دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے مسائل کے حوالے سے آگہی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز یہ صبا ثاقب صاحبہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس حساب سے پاکستان میں یہ تعداد ہے بڑھ بھی گئی ہے، اور پھر کیا چانسز ہیں کہ آگے اس تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو فورم پاکستان آرفن کیئر فورم ہے یہ جس طرح سے کام کر رہا ہے، اور مزید کیا کام ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جو اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جو بچے ہیں یہ ہم سب کے بچے ہیں، اور کسی بھی قوم کے مستقبل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھی ملک کے یہ بچے، یہ ہونہار بچے جو ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہیں، جن کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کسی طرح سے مفید شہری بنا سکیں۔ اب اسی طرح سے کر کے ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کا تناسب ہے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی آبادی جو ہماری ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے، اس میں پھر یتیم بچے بھی اسی طرح سے ایک بہت بڑا نمبر ہے ان کا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا، اور اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور ان بچوں کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ کام بہت بڑا ہے آبادی کے حساب سے، جتنے یہ بچے ہیں ان سب بچوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں تو انشاءاللہ ہم ایک زیادہ بچوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور ان کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر عمران، دین اسلام میں یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں، اور ہم کس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ۔ لاکھوں درود و سلام وجہ ہے خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہیلدی معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہر شخص کی لیے حکومت سوچتی ہے یا معاشرہ سوچتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ فیگرز ہیں کہ جی 45 لاکھ کے قریب یتیم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی فیگر ہے، یعنی 45 لاکھ بچے خاص طور پہ، یہ تو گیم چینجر ہے۔ جی بالکل۔ تو
اسلام تو جانوروں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، سڑکوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو ایگزیکٹلی ایک طریقہ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. تو پھر انسانوں کے بارے میں اور خاص طور پہ یتیمہ کے بارے میں تو بہت کلیئر میسیجز جو ہیں وہ موجود ہیں. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں کسی اور مستحق سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں موجود ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی جو سپورٹ ہے اس کو جو لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ جنت کے اور ان کے قربت کے زیادہ حقدار ہوں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو معاشرے میں جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو بدلنا پڑے گا. اور اس چیز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا حصہ کتنا ڈالنا ہے. ہمیں یہ جو ہماری معاشی پرابلم اس وقت چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہماری قوم کی عادت لینے والی عادت تھی، دینے والی عادت بڑی مشکل سے تھی. تو جب یہ دینے والی عادت بن جاتی ہے تو پھر ہم ایک چینج لے کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے چاروں طرف یہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے سب سے پہلے تو ہماری فیملی میں موجود ہیں، تو ان کے لیے آپ اپنے بچوں سے زیادہ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے اوپر فرق پڑے گا. اور جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی پازیٹیو تھنکر ہیں اور اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو اس طرح بنایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اس کے رسپانس میں ہمیں اچھا رسپانس ملتا ہے تو پھر ہم اچھا فیل کرتے ہیں. اور ہماری یہ ساری کوششیں، آپ کی ساری کوششیں جو ہیں وہ اچھا فیل کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ان کی سپورٹ کی جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیے ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے اور یہ نگیٹو پیٹرن پہ لائف میں چلے جاتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے. 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کتنے مشکل کریٹ کر سکتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں. اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر ان کو پراپر توجہ نہیں ملتی، اٹینشن نہیں ملتی اور جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ملتی تو واقعی اب یہ جب سوسائٹی میں آتے ہیں ان سارے جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ تو پھر ان کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں، اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی. لیکن پہلے تو شاہد اقبال صاحب، آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، یقینی طور پر ایک آرگنائزیشن ہے، ایک فورم ہے جہاں پر ملٹیپل آرگنائزیشنز مل کے کام کر رہی ہیں، محدود وسائل ہوں گے. حکومت اس کیپیسٹی میں کیا کر سکتی ہے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کفالت کے حوالے سے؟ اور اگر وہی والی بات جو عمران صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو یہ کس حد تک کرٹیکل ہو سکتے ہیں معاملات، کیا ہو سکتا ہے حکومتی سطح پر یتیم بچوں کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو حکومتی سطح پر ابھی احساس پروگرام کے تحت ایک ورکنگ گروپ بنا ہے اور میں اس کا ممبر ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں. اس میں جس کو منیمم سٹینڈرڈز کہتے ہیں اس پر ایک کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ایک اچھا خاصا کام اس پر پچھلے 5-6 مہینے میں ہو چکا ہے. ابھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں یعنی لیٹ ہوا ہے، ورنہ اس کی ریکمنڈیشن جو تھی وہ فائنل تھی. اس میں ایک حکومت کی دلچسپی نظر آ رہی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ یعنی آرفنز کے یا یتیم بچوں کے ان امور کو جو ہے وہ حکومتی سطح پر ٹیک اپ کیا گیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا اپنا ایک کمپریہنسو پروگرام ہے آرفن کیئر کا. اس میں ہمارے 2 یعنی پرسپیکٹیو ہیں. ایک اس میں ہم آرفن بچے جو گھروں میں اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں تقریباً اس وقت 13,000 بچے ہماری کفالت میں ہیں. اس کے لیے کمپریہنسو پروگرام ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان بچوں کے نفسیاتی مسائل بہت ہوتے ہیں. یعنی یہ بچے جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کے ایکیڈیمکس کا یعنی ان کے ایتھیکل معاملات کا، تو یہ کمپریہنسو پروگرام ہے ہمارا. ہم صرف اس میں کیش تو ہم اس میں یعنی ہر 3 مہینے کے بعد بینک اکاؤنٹ میں ان کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک پورا کمپریہنسو ایکیڈیمک پروگرام ہے. ان کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آرفنیجز، جب مجبوری میں بچے کو کہیں پناہ نہیں ملتی تو اس کے لیے آرفنیجز ہم نے بنائے ہیں. آغوش ہومز کے نام سے ہمارے آرفنیجز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت 13 آرفن ہوم جو ہیں یہ ہمارے ملک بھر میں کام کر رہے ہیں. تو صبا ثاقب صاحبہ، جیسے کہ ان بچوں کی تربیت پر اگر کام نہ ہو، تعلیم پر کام نہ ہو اور ان بچوں کو یہ حقوق نہ دیے جائیں تو جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں ایک بڑا امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ان کے اوپر کام نہ ہوا، جتنی بڑی تعداد ہے، تو یہ امبیلنس بے حد تک کریٹ ہو سکتا ہے.
جی بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو ایک صحیح سمت دی جائے، ایک پازیٹیو وے پہ لگایا جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کو بدلے میں ضرور دیتا ہے. تو ہم نے جب بھی ان بچوں کے ساتھ کام کیا ہمیں یہ فیل ہوا کہ بچے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. یعنی کہ ایک نارمل جو ہمارے گھروں کے بچے ہوتے ہیں شاید وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو یا اتنا زیادہ سوچ سمجھ نہیں، ان کے ان کی فیلنگز ہی نہیں ہوتی جو ان بچوں نے چھوٹی سی ایج میں ایک اتنے ہارش ریالٹیز سے گزر کے وہ جو سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ باقی بچوں کی وہ تھنکنگ مینٹالٹی نہیں ہوتی. تو یہ بچے اگر ہارڈ ورکنگ ہوں، اگر ایک سیدھے رستے پہ لگ جائیں تو بہت آگے تک جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے اپنے آغوش ہومز میں بھی اور اپنے آرفن کیئر پروگرام کے اندر بھی کہ ان بچوں کو جب صحیح پڑھائی ان کی ہو، ان کے اسکول صحیح جا رہے ہوں وہ، اور ان کو ایک مینٹل جو ان کی وہ ایک ہر وقت کی ٹینشن ہے وہ ہٹ جائے ان کے سروں سے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو 6 مہینے کے اندر ہی ان کا رزلٹس کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور وہ جو سی گریڈرز اور فیل ہونے والے بچے تھے وہ اے اور بی گریڈز ہمیں لا کے دکھاتے ہیں. ہم باقاعدہ ان کے سکولز میں جا کے ان کے جو ہر 3 منتھس کے بعد ان کی رپورٹ منگواتے ہیں، سالانہ ان کی رپورٹس چیک کی جاتی ہیں کہ بچے پراپرلی اسکول آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اور ان کا کیا بیہیویئر ہے، اور ان چیزوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. مینٹل بیہیویئرز دیگر لوگوں سے، دیگر بچوں سے مختلف ہوتے ہیں، ڈسٹرب زیادہ ہوتے ہیں، سینسیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، کس طرح کے؟ جی ڈیفینیٹلی زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، بالکل زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں وہ ریالٹیز کو دیکھ لیا ہے کہ جو ہم بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک زندگی کی آپ سمجھیں نا ریالٹی کے موت کی جو ریالٹی ہے یہ تو ہم میں سے جس کو سمجھ آ گئی اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ بچے تو بہت چھوٹی سی ایج میں اس چیز کو جانتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے کبھی بھی چھن سکتا ہے، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. جو ایک عام بچہ ایک سیکیورٹی اس کو ایک ہوتی ہے، باپ کی موجودگی میں جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان بچوں کو وہ حاصل نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیمی سے گزارا. تو ان کی جو وہ انہوں نے جو کام کر کے یا دکھائے، جو بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یتیم بچے جو کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو نارمل لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچ پاتے. اصل ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو وہ صحیح سمت دے سکیں، ہم ان کو سیکیورٹی دے سکیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں کو اگر یا ہمیں بھی اگر نیکسٹ منتھ کی ہماری فیس آ جائے گی، ہمیں کھانے کو مل جائے گا، ہمیں کپڑے پہننے کو مل جائیں گے، ہمارے سر پہ چھت ہوگی. تو یہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی انسان کی، تو یہ اگر ان کو مل رہی ہوں تو پھر یہ آگے جا کے ایک کسی پازیٹیو وے پر ہم ان کو لگا سکتے ہیں یا یہ کوئی آگے کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں. بالکل. ایک کالر ہے محمد یوسف، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو یتیم بچوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کیا ان کا پروسیجر کیا ہے؟ ہمارے یہاں بچیاں ہیں جن کے اچھے نمبر بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آگے پڑھ سکیں. میٹرک تک انہوں نے جو ہے نا 97% نمبر لیے ہیں لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آگے پڑھ سکیں. تو یہ کیسے اپلائی کریں؟ کیا کچھ ہے پروسیجر؟ صحیح ہے. شاید اقبال صاحب سے پروسیجر بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے جو سید عمران مرتضیٰ صاحب جس طرح آپ نشاندہی کر رہے تھے کہ واقعی اگر ان 45 لاکھ بچوں کے اوپر کام نہیں ہوا تو ایک بہت بڑی اینٹی ہے جو کہ جنہوں نے ہر حال بڑے ہو کے اسی معاشرے کا حصہ بننا ہے، اور پھر اگر ان کو اٹینشن نہیں ملی اور پھر اگر ان کے بیہیویئرس کو آبزرو نہیں کیا گیا تو ایک حد تک خطرناک بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی اور پوری سوسائٹی کے لیے. دیکھیے بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 انسانوں میں بڑا فرق ہے. ایک جو بندہ سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو بغیر سائے کے دھوپ میں ہے، دونوں کا بیہیویئر بڑا چینج ہوتا ہے. بینگ مسلمان اور بینگ پاکستانی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے ان بچوں کو کھانا، کپڑے، تعلیم یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن جو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ہے، جو ایک باپ کے لمس کی سپورٹ ہے، وہ ان کی زندگیوں میں کمی ہے. تو کیا پورے پاکستان میں 45 لاکھ لوگ ایسے موجود نہیں ہیں جو کسی ایک بچے کو اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ دے دیں، اس کو کہیں کہ میں ہوں تمہارے لیے یہاں پہ موجود، میں ہوں نا یہاں پہ، جو تمہاری سپورٹ کر سکیں، تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ ہاں بیٹا تمہارے بہت اچھے نمبر آئے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو واقعی میں ان کو باپ کی فیلنگ دے سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلمان اور بینگ پاکستانی یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے
اور وہ نعمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی. اور اس نعمت کی جو تاج ہمارے سر پہ ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے. وہ خالی امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیٹھ کے کوئی اور کام کرنے کی نہیں ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو اس آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی اتنا ہی زیادہ. تو اگر ہم ان کو ایموشنلی طور پہ اور فائنینشیل سپورٹ تو میرے خیال سے 19-20 ان کو مل ہی جاتی ہوگی. پاکستانی بڑے دل والے لوگ ہیں, پاکستانی بڑی محبت کرنے والے ہیں, پیسہ دینے والے. یہ رمضان میں نظر آ رہا ہے جو آج کل کے فائنینشیل حالات ہیں, اس کے باوجود اتنی بڑی سپورٹ, سب لوگوں کو گھروں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ جو ایموشنل سپورٹ ہے, اگر یہ ملنا شروع ہو جائے, کسی کے کندھے پہ آپ یہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں وہاں موجود ہوں, تو آپ یقین کریں کہ ان کی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ اتنے بہتر ہو جائیں گے, وہ اتنا کانفیڈنس ان کے اندر پیدا ہوگا, ان کو محنت کرنے کی, دوڑ لگانے کی. آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ دیکھیں ان کے دادا نے, ان کے چچا نے ان کی جس طرح سپورٹ کی, کہاں پہ چینج آیا. تو یہ ایک, اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں جو ٹی وی میں لوگ بیٹھ کے اس آج کو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے چاروں طرف اگر کوئی بچے اس طرح کے ہیں جن کو صرف آپ ٹائم دینا شروع کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے اس وقت معاشرے میں, ہم اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے, ہم اپنے ایون میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے, بچوں کو ہم ٹائم نہیں دیتے. ٹائم اب یہ کرونا وائرس نے تو سکھا دیا ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اب یہ وقت ہے, اگر ہم یہ دینا شروع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ یتیم بچہ جس کو کھانا مل رہا ہے یا کتاب مل رہی ہے, وہ کہیں آگے چلا جائے گا ایز کمپیئر ٹو جس طرح میڈم نے کہا اور سر نے کہا. اور دیکھ رہے ہیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے, کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. واقعی ایک تھپکی جو ہے, کہتے ہیں نا کہ اگر ایک تھپکی دے دی جائے تو وہ اوور آل آپ کی جو ہے وہ پوری جو انرجی ہے اس کو چینج کر دیتی ہے. تو اس تھپکی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ ہم سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہے. ایک چھوٹی مثال دے دوں, ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر اڈاپٹ اے چائلڈ کا پروگرام شروع کیا, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر تو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں کچھ لڑکیاں زیادہ تھیں اور مرد بھی زیادہ تھے. ہم نے کہا جی ان کو اپنا آپ والدین سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات. آپ یقین کریں وہ جو خاتون ہیں وہ پورا ہفتہ انتظار کرتی ہے کہ میری ماں کب آئے گی, جبکہ ماں جو ہے اس کی عمر کم ہے اس سے, لیکن اس نے وہ سوچ لیا کہ یہ میری ماں ہے, وہ چوڑیاں میرے لیے لے کے آئیں گی, وہ میرے لیے کتاب لے کے آئیں گی, کیونکہ وہ میری ماں ہے. ویسے ہر چیز مل رہی ہے, لیکن اتنا بڑا اس کا ڈفرینس تھا اس کے بیہیویئر کے اندر, جبکہ وہ سائیکیٹری کے پیشنٹ ہے. یہ بچے تو سائیکیٹری کے پیشنٹ نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی سائیکیٹری کی طرف جائیں گے بیماریوں میں, اور آپ کو پتہ ہے نیگیٹو امپیکٹ کتنا بڑا آتا ہے. بہت اچھی بات ہے اور بہت بیسک چیز ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ وہی والی بات کہ بہت زیادہ ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کی. پروسیجر کیا ہے شاہد اقبال صاحب کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسے بھی سوال بھی آیا تھا کہ گریڈز بھی اچھے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے تو تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو کیسے اس فورم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بچوں کی طرف سے؟ اس فورم میں جو مختلف ادارے ہیں ان کے پروسیجر تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ ہیں کہ ظاہر ایک سپورٹ کا میکانزم ہر ایک کا اپنا ہے. میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس وقت ملک بھر میں ہم نے جو یتیم بچے ہیں, جو ہمارے پاس 13,000 کے قریب بچے ہیں, ان کو ہم نے کلسٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ایک شہر میں ایک کلسٹر بھی ہو سکتا ہے اور 4-5, جیسے لاہور میں اس وقت ہمارے 5 کلسٹرز ہیں جس میں 150 سے 200 تک بچے ہوتے ہیں, اور ان کے کیئر ٹیکر جو ہے ایک مرد اور ایک عورت کو ہم ایز اے فیملی سپورٹ آرگنائزر جو ہے ان کو کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے لوکل دفاتر ہیں, وہاں یہ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. آن لائن ہماری ویب سائٹ پر یہ سہولت موجود ہے. اور یہ جو سوال انہوں نے کیا پرٹیکولرلی, میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ جو بچے یعنی 18 ایئرس اینڈ ابو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اسکالرشپ کا ایک پروگرام ہے, الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے نام سے. اس کی بھی اپنی ویب سائٹ ہے, وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے باقی ویریفیکیشن جو ہے وہ ہم متعلقہ ادارے سے اور ڈومیسٹکلی جو ہے وہ کرا لیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا, جو انہوں نے بہت ہی یعنی ایک اہم مسئلے کی طرف جو توجہ دلائی, جو اڈاپٹ چائلڈ کا انہوں نے کنسیپٹ دیا ہے. تقریباً یہی ہمارا بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے یعنی اس میں آرفن کیئر میں وہ یہی ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا, آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں آپ اپنے پیسے نکال کے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا. ہم اکثر اپنی میٹنگز میں اپنی مشاورتوں میں ایک بات کرتے ہیں کہ وقت جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے, اور یہ جو نکالے گا تو یہ ایک قیمتی ہو گیا. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آپ نے اپنا ٹائم بھی دینا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی اپنا ٹائم ایک اچھے کاز کے لیے دے رہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور یہ یعنی جس کو بہت مشکل بھی ہے اپنا وقت نکال کر
اپنی صلاحیت نکال کر. تو اس پر بھی میرا خیال ہے معاشرے کو آنا چاہیے. یعنی اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں ٹیچرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, اس میں میڈیا کے لوگوں کو, جس طرح یہ پروگرام ہو رہا ہے تو یہ کنٹریبیوشن ہے یعنی اس معاشرے کو یتیم بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے. یہ آپ کا چینل اپنا یعنی ایئر ٹائم دے رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وقت بہت امپورٹنٹ. صبر صاحب آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان بچوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں ان کے معاملات کو؟ جی ایک تو بیسکلی تو یہی ہے کہ جو بھی سب سے پہلے اپنے ارد گرد ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون سے ایسے بچے موجود ہیں, ہماری فیملیز میں ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی اس طرح کے بچے موجود ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں, ان کو اپنی سپورٹ دیں, ان کو فائنینشلی اور ایموشنلی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر انویسٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو بھی ادارے اس طرح کا کام کر رہے ہیں, جس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن کا پورا آپ کو بتایا گیا, تو ان لوگوں کو ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں لوگ اپنی ڈونیشنز بھی دیں, اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے ہمارے پاس. اتنے سارے اور بچوں کے ہمارے پاس فارمز موجود ہیں جو چاہتے ہیں, جن کے ساتھ ہمیں ڈونر اٹیچ کرنا ہے اس وقت کہ کوئی بھی ایک ہمیں گارنٹی کسی کی طرف سے, ڈونر کی طرف سے مل جائے کہ میں 1 سال کے لیے اس بچے کو سپورٹ کروں گا. اور اس کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ صرف 4,000 روپے پر منتھ کے لیے دے کر ہم ایک بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ایک فیملی کو ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے اس کا فیوچر بنا سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں اور اتنی کوششیں کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے بچے کسی چیز میں پیچھے نہ رہ جائیں, تو اگر ہم اپنے بچوں کی نیت کا ہی کر کے کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پڑھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, تو اسی طرح سے ہم ایک اور بچے کو بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کر لیں اس طرح سے, تو یہ کتنا بڑا ہم آگے تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک یہ بچے آگے بڑھیں گے, جو زندگی میں اچھا کام کریں گے, ان کا ایک حصہ ہمیں بھی ملتا رہے گا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے شاہد صاحب اور یہ سارے بات کر رہے ہیں کہ وقت بھی اپنا دینا بہت ضروری ہے کہ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ جا کر جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, ان لوگوں کے حالات نہیں دیکھتے, ان کے گھروں کو نہیں دیکھتے, ان سے خود جا کر ملتے نہیں ہیں, تو وہ فیلنگز ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ہم ایک درد اور احساس جب تک انسان کے اندر نہیں ہوگا تو وہ خدمت کا جذبہ بھی نہیں آتا ہے. ڈاکٹر عمران جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ویری کوئکلی؟ میں تو سر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان بچوں کو مظلوم اور بیچارہ نہیں کہنا چاہیے, نہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر جب تک اس طرح کے نیگیٹو قسم کے جو میسیجز ہم دیتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے اور بیچارے ہیں, تو پھر ان کے اندر بھی وہی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمیشہ زندگی بھر مظلوم اور بیچارے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں ان کو پازیٹیو میسیج دینا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ, اور ان کے لیے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کی زندگی ہے. اگر ہم ان کو رول ماڈل بنا کے ان کو یہ ہمیشہ میسیج دیتے رہیں, اور جو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسے کتنے دیے یا ٹائم کتنا دیا, تو ٹائم کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کہتے ہیں کہ ٹائم از منی, ٹائم جو ہے وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے پیسے کے مقابلے میں. تو اپنا ٹائم ضرور دیں اور ان کو ایموشنل سپورٹ کریں, اور آپ کے بیہیویئر سے بالکل ایسا نہ لگے کہ آپ ان کی اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی احسان کر رہے ہیں. تو احسان تو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. جو لکی ہیں ہم سب, یہ جو 3 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ خود بھی اور یہ ساری ٹیم, یہ لکی ہیں کہ جن کو اللہ میاں نے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میں تو اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ خدمت کا موقع دیا. صحیح, بہت شکریہ سید عمران مرتضیٰ صاحب, آپ نے وقت دیا. شاہد اقبال صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. صبا آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے ساتھ رہیے.